اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے؟ حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، پھر بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر۔ اس آیت طیبہ کے شان نزول میں ابو الحیان اندلسی دو قول نقل فرماتے ہیں۔ ایک، یہ آیت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی جو یہود کے حلیف تھے، وہ ان کے پڑوسی بھی تھے اور ان کے درمیان رشتہ ردات بھی موجود تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ اور دوسرا قول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، وہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے زمانے کے جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس شریعت تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر امید نہ رکھو، یہود کا گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت کرے گا۔ یہ ایسی سرکش قوم ہے کہ جنہوں نے واضح معجزات دیکھنے کے بعد کلام الہی کو اچھی طرح سن کر اور سمجھ کر پھر اپنی خواہش نفسانی کے مطابق اسے تبدیل کر دیا۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ ان کی کتابوں میں موجود تھا اس کو بدل دیا۔ تورات میں جو ان پر نازل فرمایا اس میں تحریف کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق جو ہے وہ بنا دیتے تھے، اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے، اور دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے علماء یہود تورات و انجیل میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی اور دوسری تحریف معنوی۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ اس کے تورات کے الفاظ کو مکمل بدل دیتے تھے، اور دوسری کہ اس کی ایسی منمانی تشریح کرتے تھے کہ جو اصل مطلب سے ہٹ جاتی تھی اور اسے کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے ایک عام شخص سے کہا کہ آج کل تم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہو جس میں دین کی سمجھ والے بہت ہیں لیکن اس کے خطیب کم ہیں، یعنی صحابہ کا دور ہے لیکن اس کے باوجود دین کی سمجھ ہے، یعنی عمل بہت ہے، دینے والے بہت ہیں لیکن لینے والے کم ہیں، اور لوگ قرآن کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب دین کی سمجھ والے کم ہو جائیں گے اور دین کی تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، مانگنے والے بہت ہو جائیں گے اور دینے والے تھوڑے ہوں گے۔ وہ قرآن کے حرفوں کی بڑی حفاظت کریں گے، یعنی تجوید مخارج پر توجہ ہوگی، لیکن اس کی حدود اور اس کے حکم کو ضائع کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی اور پڑھانے والوں کے بھی، کہ اللہ کریم ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں وہ فہم دین اور فہم قرآن عطا فرمائے جو قرآن کریم، جو اللہ کا مقصد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔